السلام علیکم دوستو، آج ایک بار پھر میں آپ کی خدمت میں بڑی جلدی حاضر ہو رہا ہوں۔ ویڈیو آج کی تو ہو سکتا ہے نہیں ہو، مگر موضوع بالکل جو ہے وہ پھر پرانا ہے۔ جب آج سے کوئی 4-5 سال، یہ کرونا سے پہلے کی بات ہے، جب میں نے یہ پہلی ویڈیو اس کی لوڈ کی تھی، اور چیک کر لیجئے، میرے پاس میرے دوست یہاں کے لوکل آئے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی آپ اتنی دیر سے کر رہے ہیں۔ ان کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ ان کے ریفیوز ہوئے تھے، کسی نے چکر دے کے گارنٹی کا پتہ نہیں کیا کہ میں لگوا دوں گا، ریفیوز ہو کے آ گئے۔ تو پھر میرے پاس آئے تو میں نے ان کا کیس کو جب اسٹڈی کیا تو اس میں سے میں نے دیکھا وہ جو ریزن تھی اس کی نکالی، اور ان کو اپلائی کیا، ان کو ویزے لگ گئے۔ تو پھر انہوں نے مجھ سے درخواست کی کہ بھیا آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں، اتنے سال ہو گئے، 3 دہائیوں سے زیادہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ یہ لوگ بہت یہاں پہ لٹ رہے ہیں، تو آپ اپنے لوگوں کو ایٹ لیسٹ جو اردو سپیکنگ ہیں ان کو اپنی کچھ گائیڈ لائن ایسی دیں کہ جن کو ان کو رہنمائی مل سکے کہ کیا یہ ایکچولی یو ایس اے ویزا ہے کیا، اور کس طرح اس کو اپلائی کریں گے جس سے ویزے کا رزلٹ جو ہے وہ پازیٹیو آئے۔ تو میں نے دیکھا یار یہ تو صرف یہیں پہ نہیں، پاکستانی انڈین ہی نہیں لٹ رہے، یورپین بھی لٹ رہے ہیں، یہ لاطینی بھی لٹ رہے ہیں، افریقی بھی لٹ رہے ہیں، امریکہ کا ویزے کا مطلب ہی لٹنا ہے۔ تو میں نے پہلے تو ان کو یس نو کی کہ چلو ٹھیک ہے، میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا، یہاں پہ رشین ایمبیسی جو ہے اس وقت کام کر رہی تھی۔ رشین ایمبیسی مین کہ یہاں پہ جو ان کا کونسلیٹ تھا یہ رشین لوگوں کو وہ اس وقت ڈیل کر رہا تھا۔ ابھی تو ان کے کوئی پولیٹیکل ریزن ہیں تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ یہاں سے انہوں نے بند کر دیا۔ تو اس وقت وہ ٹور آپریٹر کی جو ٹریننگ کے پروگرام ہوتے تھے اس میں بھی وہ انوائٹ کرتے تھے، تو اس میں بھی ایک امبیسی کی طرف سے ایک ہوتا تھا جو اس میں ٹریننگ میں ان کو ٹرین کرتا تھا، تھوڑا سا تجربہ تھا۔ تو میں نے سوچا، تو میں نے 1-2-4 ویڈیو دیکھی، مجھے نہیں پتا تھا یوٹیوب پہ بھی کنسلٹنگ کا کام ہوتا ہے۔ تو میں نے جب یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھی تو وہ اتنی جاہلانہ تھی، تو مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ لوگ جو وہاں پہ اس کو بتا رہے تھے وہ کچھ ہوں گے۔ تو پھر میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، میرا مقصد اللہ کی مخلوق کا خدمت کرنا ہے، چلو کوئی نہیں، میں نے کبھی نہ کسی کو ویڈیو میں پیسے مانگے، نہ میں نے کسی کو یہ ویڈیو کو یوٹیوب میں کہ بھی میرے کوئی فالوئنگ ہو، یا میرے کوئی وہ شیئر کرو، لائک کرو، یا مجھے اس سے میرا مونوٹائز بھی ہوا چینل، مگر میں نے آج تک چیک ہی نہیں کیا کہ بھی کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ بس پچھلے کچھ تقریباً 3-4 ویڈیو میں میرا بیٹا ہے چھوٹا، تو اس کے لیے میں نے آف کورس آپ کو بولا ہے کہ آپ اس کو لائک بھی کریں، اس کو لائک نہیں کریں، اس کو سبسکرائب کریں۔ اس میں 1-2 دوست ہیں، انہوں نے میری آواز کو سن کے اس کو کیا ہے، تو بہرحال کوئی نہیں، وہ آپ کی مرضی میں ہے، میرا اتنا ہی تھا، میں نے یہ گستاخی کی کہ آپ میرے بیٹے کا جو ہے حسن ولاگ کے نام سے اس کو کریں۔ تو خیر میں نے جب دیکھا تو اس میں وہ اتنی تھی، میں نے پھر سوچا چلو بناتا ہوں اس کو، ویڈیوز کو میں نے بنایا۔ تو میں نے سوچا کہ میرا ایمان ہے کہ جس کو اللہ نے فائدہ دینا ہوگا اس کے کانوں میں اس تک یہ میری ویڈیو چلی جائے گی۔ تو میرے ویوز بھی میں نے کبھی دیکھا نہیں، کسی پہ 500، کسی پہ 1000، اس طرح کر کے آئے۔ تو میں نے پھر پچھلے دنوں میں نے کچھ ویڈیوز بنائی، وہ انٹرویوز کی تیاری کے بارے میں، مجھے پچھلے دنوں بڑے ریگولر جو ہے نا وہ کالیں آئیں۔ تو میں تو ٹیلی فون پکڑتا ہوں، یہ ٹیلی فون سیمسنگ کا میں نے پکڑا، میرے ذہن میں آیا کہ اس پوائنٹ کا لوگوں کو ہونا چاہیے، یا جو مسلسل میسیجز آتے ہیں مجھے واٹس ایپ پہ کہ بھائی یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، تو اس ٹاپک کو میں سمجھتا ہوں کہ میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں جواب دے دوں، تو اس کے لیے میں ویڈیو بنا دیتا تھا۔ میری تقریباً 140 کے قریب ویڈیو بن گئی۔ تو اس کے لیے نہ میں نے کبھی کوئی لائٹنگ کی، نہ میں نے کبھی ویڈیو کو ایڈٹ کیا، جس طرح کا آیا، جس طرح کی میری شکل ہے وہی بنا کے اپنے ہاتھ میں پکڑ کے بول کے آپ کو بتا دیا۔ میرا یہ ایمان ہے ان سے ایٹ لیسٹ 300 سے کچھ 2-4-5 زیادہ ہی ویزے ہوں گے جنہوں نے مجھے بھیجا، اور جو ان کی خوشی اور جو ان کی دعائیں اس وقت تھیں، میں کہتا ہوں کہ میں نے زندگی میں اگر کمایا تو وہ میں نے کمایا۔ تو انٹرویوز کی تیاری کے لیے آیا، میں نے بنایا کہ بھائی انٹرویوز جو ہوتا ہے یہ یو ایس اے کا ویزا جو ہے B1 B2 یہ انٹرویو بیس ہے ہی نہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں ہے کہ بھی یہ انٹرویو کا آپ انٹرویو دے کے یہ ویزا کرتے ہیں، تو جتنے باتونی لوگ ہیں، جتنے وہ لوگوں کو گمراہ کرنے والے لوگ ہیں، وہ تو جا کے ویزا لے لیں، وہ تو ویزا ہی نہیں دیتے۔
تو پھر میں نے اس پہ بنایا تو پھر اسی دوران میں نے دیکھا تو کوئی صاحب تھے، پتہ نہیں 1 لاکھ سے زیادہ اس کی وہ ویڈیو دیکھی ہوئی تھی، پتہ نہیں کتنے فالوور تھے. تو وہ کیا صاحب بتا رہے ہیں، وہ 30 سال کے قریب ہوں گے، انڈین تھے میرے خیال، انڈین ان کی وہ لینگویج سے لگ رہا تھا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں گیا ہوں تو مجھ سے یہ کویسچن کیے. وہ میرا بھائی آپ کی 30 سال سے کم عمر ہے، آپ کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ دوسرے 40 سال کے بندے سے کہاں سے ملے گا؟ آپ کا بیک گراؤنڈ 50 سال کے بندے سے کہاں سے ملے گا؟ آپ کا بیک گراؤنڈ ان میرڈ جو 20 سال کا اس سے کیسے ملے گا؟ آپ کا بیک گراؤنڈ اسٹوڈنٹ سے کیسے ملے گا؟ جو کویسچن مجھ سے ہوں گے وہ میرے بھائی سے تو نہیں وہ ہوں گے. آپ کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ تو کسی اور کا ہوگا. آپ کا پروفائل تو آپ کے باپ سے بھی نہیں ملے گا، کیونکہ وہ پرسنلی آپ جا رہے ہیں. آپ کا باپ نہیں جا رہا، آپ کی مدر نہیں جا رہی، آپ کی بہن نہیں جا رہی، آپ کے بھائی نہیں جا رہے، آپ جا رہے ہیں. تو آپ کا پروفائل ہی وہ میٹر کرتا ہے. تو جو آپ کی ایجوکیشن جو ہے، آپ کا جو اکنامیکل سٹیٹس جو ہے، آپ کی جو ٹریول کی ہسٹری جو ہے، آپ کا جو ٹریول پلان ہے، وہ کس طرح دوسرے کسی اور سے ملے گا؟ اگر آپ کیلیفورنیا جا رہے ہیں اور وہ دوسرا نیو یارک جا رہا ہے تو وہ کیسے بنے گا؟ نیو یارک تو وہ گنتے ہیں کہ یہ امیگرنٹ سٹی ہے. ایک شہر سے نکل کے پاکستان کے رہنے والا ویدر کا وہ اس ویدر میں جا کے اس جگہ پہ جائے گا تو وہ کون سی وہ اس کی پہ آئے گا؟ جتنا بھی ہمارا ایکسپیرینس ہے، نیو یارک سٹی جو ہے وہ امیگرنٹ سٹی گنی جاتی ہے. اس میں جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے وہ B1 B2 کے لیے اپلائی کرنے والے ان کو وہ کرتے ہیں. اور موسٹلی جو ہوتا ہے وہ DS-160 پلان، جب وہ فارم فل کرتے ہیں اس میں پلان ہی نہیں ہوتا، ان کا ٹور پلان ہی نہیں ہوتا. اب مجھے بتائیں یورپ میں یا جتنے بھی امریکن ہیں، وہ پلان کے بغیر تو ان کا وہ صبح ناشتہ بھی نہیں کرتے. ان کا اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کا ایک پلان ہوتا ہے. تو اس طرح کی میں نے اتنی ویڈیوز دیکھی پچھلے 2-3 دن میں، تو میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا. خدا رہا یہ لوگوں کو اتنے لاکھ ویوز ہیں اور وہ کیا بول رہے ہیں کہ بھائی میں آپ کو انٹرویو میں کویسچن اینڈ آنسر سیشن ہو رہا ہے. بھائی میں ایک ٹور آپریٹر ہوں. میں جب وہاں پہ جاؤں گا، میرا پروفائل جب میں DS-160 فارم فل کروں گا، جس چیز پہ US ویزا آفیسر کو میرا ڈاؤٹ ہوگا وہ مجھے کویسچن کرے گا. اگر میں کوالیفائی کرتا ہوں DS-160 پہ، جو میری ایلیجبلٹی بنتی ہے، جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے، تو وہ اس کو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اس کو بولے گا. وہ مجھے جب چیک کرے گا مجھ سے وہی باتیں دیکھے گا کہ وہ کنفرم، وہ مجھ سے وہ چیز مانگے گا کہ میں اس کو پروف دوں کہ میں امیگرنٹ نہیں ہوں. میری کوئی انٹینشن وہاں پہ جا کے رکنے کی نہیں، میں نے واپس آنا ہے. تو جو مجھ سے کویسچن کرے گا، اب اگر آپ کو بہت زیادہ میرے ویوز جتنے بھی ہیں اگر آپ کو بہت زیادہ ہے تو آپ اپنا پروفائل دیں گے تو میں آپ کو بتا دوں گا یہ کویسچن وہ آپ سے ہو سکتے ہیں. مگر وہ انٹرویو جو ہوتا ہے وہ 1 سے 1.5 منٹ کا ہوتا ہے. 1 سے 1.5 منٹ میں آپ کو کیا تیاری ہوگی؟ آپ کا ٹریول پلان پوچھے گا، ٹھیک ہے، آپ کا پرپز آف وزٹ پوچھے گا، آپ کی انکم کے بارے میں پوچھ سکتا ہے. یہ کامن جو ہے وہ کویسچن ہوتے ہیں جو اس نے پوچھنے ہوتے ہیں، جن پہ ڈاؤٹ ہوتا ہے. اور دوسرا اس کی جو آپ کا پروفائل بنتا ہے، دیکھیں نا آپ کا پروفائل جو ہے، آپ کا ڈیٹ آف برتھ کسی کی دوسری ڈیٹ آف برتھ سے کیا ملے گی؟ اس سے کیا وہ آپ کی ٹائز کو چیک کرے گا؟ آپ کے ریزیڈنس کا، آپ کی نیشنلٹی کا، اس سے وہ آپ کی کیا ٹائز کو چیک کرے گا؟ یہ تو کوئی ہے نہیں. انہوں نے تو کیے ہوئے ہیں کہ بھائی اس کنٹریز کے لیے اتنا ویزا، اس کے لیے اتنا، اس کے لیے کوٹا سسٹم ایک ہوتا ہے کہ انہوں نے کیے ہوتے ہیں، جس طرح وہ یہ امیگرنٹ ویزوں کو کرتے ہیں. حال میری جو فیلڈ ہے وہ B1 B2 ہے. اس کے بارے میں آپ کچھ بھی پوچھیں گے میں آپ کو آنکھیں بند کر کے بتا سکتا ہوں. میرے پاس اتنے لوگ آتے ہیں، وہ کہیں سے پتہ نہیں کہاں سے لٹ کے، کہاں کئی بار ریفیوز ہو کے آتے ہیں. جب ہم ان کا کیس اسٹڈی کرتے ہیں تو اس کو پھر آپ کے ساتھ بھی کئی بار شیئر کرتے ہیں کہ بھائی آپ میں اگر یہ آ رہا ہے تو اس میں یہ دیکھیں. اب کویسچن آنسر میں اگر ایک لیڈیز جا رہی ہے، وہ کویسچن اینڈ آنسر جو وہ بندہ دکھا رہا ہے کہ میں نے ویزا لے لیا اور یہ میرے پاس اپنا ہے، تو میں آپ کو کتنے ویزے کی یہ میں اس میں ڈال دیتا ہوں. 300 سے زیادہ لوگ ہیں جنہوں نے میری ویڈیو دیکھی اور انہوں نے آرام سے مجھے پوچھا بھائی آپ میرے کیس کو لیں گے؟ میں نے کہا بھائی میں آپ کا کیس کیسے لوں گا؟ فارم آپ نے فل کرنا ہے، آپ فل کریں، اوپر جائیں، یہ مجھے چیک کروا لیں. اگر کہیں پہ غلطی ہوگی میں آپ کو بتا دوں گا، آپ اپلائی کریں، ہو جائے گا. تو اسی طرح آپ بھی جب یہ کریں، اگر آپ کو کویسچن اینڈ آنسر کی پرابلم ہو کہ بھائی انٹرویو میں کیا پوچھ سکتے ہیں، تو مجھے آپ اپنا پروفائل بھیج دیں. میں آپ کو بتا دوں گا کہ یہ یہاں پہ آپ تھوڑا سا ویک ہیں، یا آپ کا کتنا % آپ کی پاسبلٹی ہے، اور کیا آپ سے کویسچن ہوگا میں آپ کو بتا دوں گا.
میں نے اس سے پہلے ایک بنائی ہوئی کویسچن اینڈ آنسر کے نام سے بھی ایک بنائی ہوئی ہے، وہ اس وقت لوگوں نے پوچھا تھا، وہ بنائی ہوئی تھی، تو اس میں پھر میں نے یہ جتنی بھی میری ویڈیوز ہیں یہ میری ان پوائنٹس کو ان سارے کیسز کو تقریباً 8,000 7,500 کے قریب کیسز ہیں ان کو اسٹڈی کر کے، اور ایک مخصوص نیشنلٹی کا، ایک مخصوص ریجن کا، ایک مخصوص ایریا کا جو اس کو ریڈ کر کے، ان کو اسٹڈی کر کے، اور پھر اس میں دوسرے بھی ہیں، کچھ یورپین لوگ بھی ہیں، رشین لوگ بھی ہیں، ان کا بھی کیس اسٹڈی کیا۔ رشین کو تو 99% یہ اپروول ریٹ ہوتا ہے ان کا ویزے کا، ان کو یہ یو ایس اے والے آج کے دور میں بھی ریفیوز نہیں کرتے، تو اس کے لیے ہوتا ہے، تو وہ پڑھ کے تو آپ کو دیکھ کے، آپ کو ریڈ کر کے، اسٹڈی کر کے، آپ کو اس میں سے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے۔ یہ سارا تھا آپ کو بتانے کا مقصد کہ بھائی یہ انٹرویوز کی تیاری آپ کی پروفائل DS 160 ہی ہے جو آپ کی انٹرویو کی تیاری ہے۔ آپ اس کو 2 3 4 بار جب اپنے پروفائل کو خود ہی پڑھتے ہیں، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں پہ آپ کا ہے۔ آپ ایک ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ کو وہ USA کا ویزا ایشو کرے۔ USA کا ویزا آپ کے لیے وہ کوئی شارٹ ٹرم ہے، کوئی بزنس کا پرپز ہے، کوئی اسٹڈی کا پرپز ہے، شارٹ کورسز ہیں، یا آپ کا ٹورزم کا پرپز ہے، تو آپ نے اس کو پروو کرنا ہے کہ آپ ٹورسٹ ہیں، تو وہ آپ اپنے ایٹیچیوڈ سے پروف کریں گے، اپنے پروفائل سے کریں گے، اپنی پاس سے کریں گے کہ آپ یہ چیزیں آپ کا پروفیشن ہے یا آپ کا ہابی ہے یا آپ اس کو کرتے ہیں، تو وہ ایزی ہے۔ دنیا میں سب سے اگر کوئی آسان ویزا ہے دنیا میں لینے کا تو وہ USA کا ویزا ہے۔ آپ لینے والے ہیں، وہ دینے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو USA ویزا ایشو آپ کو ہو جائے گا۔ اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ 5 سال کا ویزا، پتہ نہیں کیا بکواس بولتے ہیں وہ کہ 5 سال کا ویزا ایشو ہو گیا۔ بھائی 5 سال کی ڈیوریشن ہوتی ہے، ملٹیپل انٹری ہوتا ہے، آپ 6 مہینے سے زیادہ رک نہیں سکتے۔ آپ پہلی بار 6 مہینے کے بعد رک کے دوسری بار جائیں، آپ کو ذرا ایئرپورٹ پہ مزہ آئے گا کیا ہوتا ہے کیا، اور دوسری بار آپ US ایمبیسی میں جائیں، آپ کو پتہ چلے ہوتا ویزا ملتا کیسے۔ تو یہ باتیں ہوتی ہیں، یہ بڑے چھوٹے سے پوائنٹ ہیں، یہ لوگوں کو مس گائیڈ بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو اپنی لائن سے بھی ہٹاتے ہیں۔ یہ میرے محترم دوستوں، اگر میں نے کوئی الٹی سیدھی ذرا تلخ باتیں کر دیں، میرے لہجے میں کوئی تلخی آ گئی، اس کے لیے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ باقی آپ کو کوئی بھی اگر انٹرویو کی تیاری کرنی ہو تو آپ اپنا پروفائل میرے ساتھ شیئر کیجیے گا، میں آپ کو بتا دوں گا آپ سے کیا کویسچن ہوں گے۔ ہر ایک کا کویسچن جو ہے اسی کے اکارڈنگلی ہوگا۔ ایک تو یہ ہو گیا، اور دوسرا آپ جو ہے وہ میں نے آپ سے پہلے بھی ریکویسٹ کی، حسن ویلاگ کے نام سے میرا بیٹا ہے، آپ اس کی 28 کے قریب سبسکرائبر ہیں، وہ ہر وقت ٹیلی فون پہ دیکھتا رہتا ہے کوئی بڑا کہ نہیں، تو آپ جتنے بھی میرے ہیں بے شک میں مجھ سے ختم کر کے آپ ادھر چلے جائیں، مگر اس کو سبسکرائب ضرور کریں۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں گا انشاءاللہ۔ جلد جیسے ہی آپ کا کوئی کویسچن آئے گا میں اس کے لیے آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہو جاؤں گا۔ السلام علیکم جی۔